ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون. شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنون. مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی، لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون. وجود زن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم سائمہ علی، وجود زن کے ایک زبردست ایپیسوڈ کے ساتھ. یہ زبردست اس لیے ہے کہ ایک تو خصوصی طور پر یوم آزادی پہ یہ نشر کیا جائے گا، اور پھر اس دن ہمارے وطن کی بہادر خواتین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ پروگرام ڈیزائن کیا ہے. میرے ہی کسی پروگرام میں وجود زن کے آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں ڈاکٹر شاہدہ رسول کی کہانی، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ کسی دن ہم ڈاکٹر شاہدہ رسول کو اپنے اسٹوڈیو میں بھی دعوت دیں گے تاکہ وہ آ کے ہم سے بات چیت کر سکیں. منٹو نے بہت کچھ لکھا ہے، بہت زیادہ، عورت کے جذبات کے بارے میں، عورت کی نفسیات کے بارے میں، اس کی ہمت اور حوصلے کے بارے میں. لیکن ایک جملہ جو انمول کر گیا، وہ بہت ہی خوبصورت جملہ یہ تھا کہ عورت کبھی بدصورت نہیں ہوتی. تو یقین جانیے اس قدر حسین خواتین سے ملاقات ہوتی ہے اس پروگرام کے تھرو میری، کہ میں سوچتی ہوں کہ اس سے زیادہ حسن کیا ہوگا، اور اگلی بار کہیں اس سے زیادہ حسین تصویر مجھے نظر آتی ہے. میری آج کی جو گیسٹ ہیں ان کے بارے میں نے ذکر کیا تھا، اور یہ پاکستان کی وہ بہادر بیٹی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جب بصارت نہیں عطا کی تو ان کے اندر کی بصیرت ایسی جگا دی کہ اب وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہیں. جس طرح کہ ہم اپنے اس پروگرام میں بہت سارے چمکتے ہوئے ستاروں کو دعوت دیتے ہیں، اور ان کو بلانے کی تو میری بہت زیادہ خواہش تھی، اور ایک عرصے سے جب سے وجود زن سٹارٹ ہوا ہے تب سے میں کوشش کری تھی کہ یہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. آج ڈاکٹر شاہدہ رسول یہاں پر موجود ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو پہلے یاد کراتی جاؤں. اسٹوری ان کی یہ تھی کہ جب ان کے پیرنٹس کو پتہ چلا، والدین کو، کہ ان کی بیٹی دیکھ نہیں سکتی، تو انہوں نے ایک نارمل بچوں کی طرح پیدائش کے بعد جس طرح تربیت ہوتی ہے اس کو بھی روک دیا کچھ عرصہ تک. لیکن پھر جب والدین کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نور علم بخشا کہ انہوں نے اپنی اس بیٹی کی بہت زیادہ حفاظت کے ساتھ کچھ اور تربیت کرنی ہے، اس کو معاشرے کا کسی اور طرح چمکتا ستارہ بنانا ہے، تو معلوم ہے بہت سارے لوگوں نے ان سے سوال کیا ہوگا کہ بیٹی کو پڑھا کر کیا کرو گے، اور ایسی بیٹی کو پڑھا کر کیا کرو گے. تو جواب ایک ہی ہے، یہی ذہنیت بدلیں گے جو آپ سب کی ہے کہ ایسی بیٹی کو پڑھا کر کیا کریں گے. آج ہم اس بدلتی ہوئی ذہنیت کو اسکرین پر لے کر آئے ہیں. ویلکم ٹو ڈاکٹر شاہدہ رسول. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ اللہ کا شکر، اور اتنا خوبصورت تعارف جو پتہ نہیں میں ڈیزرو کرتی ہوں کہ نہیں. یقین جانیے اس سے زیادہ کرتی ہیں. بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے الفاظ میں مجھے یہاں پریزنٹ کیا، اور میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے کسی بھی دعوت نامے کو رد نہ کروں جہاں پہ مجھے اپنے نوجوانوں سے بات کرنی ہو، جہاں مجھے ان خواتین سے بات کرنی ہو جو کسی بھی وجہ سے ہمت ہار کے بیٹھی ہوئی ہیں، یا جو سمجھتی ہیں کہ روایات ان سے بڑی ہیں.
تو بہت شکریہ آپ کی. میں بہت خوش ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پروگرام ڈیزائن ہی اس لیے کیا گیا کہ ہم بہادر اور باہمت خواتین کو منظر عام پر لے کر آئیں. اور آپ تو ماشاءاللہ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، میرے پاس ایک کتاب تھی ناممکن سے ممکن کا سفر، عبدالعزیز چودھری کی لکھی ہوئی، جس میں آپ کی سٹوری تھی. اچھا. تو یہ میں نے اپنے ایک پروگرام کے انٹرو میں بولی بھی تھی، لیکن آج چونکہ آپ خود موجود ہیں تو میں نے آپ کی سٹوری سے کچھ بھی نہیں بولا. مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ آپ جلال پور پیر والا کے گاؤں میں پیدا ہوئیں، اور اس کے بعد جو آج یہاں پر آج اس مقام تک پہنچنے تک کا جو صبر ہے، یہی ہم بات کریں گے. بچپن کیسا گزرا آپ کا؟ میرا بچپن آپ یوں کہہ لیجئے کہ بچپن میں ہی میں تھوڑی سی بڑی ہو گئی تھی. اچھا. میں بہت چھوٹی تھی جب میرے کانوں میں یہ سرگوشیاں گونجتی تھیں کہ یہ دیکھ نہیں سکتی، اللہ اس کو سنبھال لے. ہاں. پھر مجھے اس وقت سنبھالنے کا بھی مفہوم سمجھ نہیں آتا تھا کہ کس صحیح. تناظر میں کہا جا رہا ہے. صحیح. اور یہ میں آگے جا کے بتاؤں گی کہ اللہ نے پھر وہ دعا کیسے سنی میرے بزرگوں کی. بالکل. لیکن میں 7 سال کی تھی جب میرے چچا کی وفات ہوئی. تو ہم لوگ چونکہ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں پہ خواتین بین کرتی جاتی تھیں. میرا ہاتھ پکڑ کے وہ میت کی چارپائی تک لے جایا جاتا تھا اور ان سے کہا جا رہا تھا کہ اس کو بھی ساتھ لیتے جاتے. تو مطلب میں بڑی پریشان ہوئی کیونکہ موت کا وہ منظر، تو موت ایک فطری بات ہے کہ آپ کے اندر ایک وحشت پیدا کر دیتا ہے، چاہے آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. آپ ایک اور سینیریو دیکھ رہے ہیں کہ جس کے بعد اس شخص کو من و مٹی تلے دبانا ہے اور پھر یہ آپ کو دوبارہ نظر نہیں آئے گا. تو میں سوچتی تھی کہ میرے گھر والے یا میری جو رشتہ دار خواتین ہیں وہ اس طرح کی بات کیوں کر رہی ہیں. تو میں کافی عرصہ ایک بڑی کشمکش میں رہی. ذرا سا باہر کہیں جاتی تھی مجھے لگتا تھا کہ میرے چچا مجھے کہیں سے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ مجھے ساتھ لے کے چلے جائیں گے. تو کچھ عرصے بعد میں اگر یہ کہوں کہ میری ہمت اللہ تعالیٰ نے غیب سے بڑھائی ہے. میرے دل میں کوئی ایسی باتیں ڈال کے جو اگر آج بھی میں سوچوں تو بہت حیران ہوتی ہوں. اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی. میرے ذہن میں آیا کہ اگر یہ سارے لوگ دیکھ سکتے ہیں اور میں نہیں دیکھ سکتی تو اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہوگی. جب تک وہ بڑی وجہ سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک مجھے موت تو نہیں آ سکتی. تو اس کے بعد میرے اندر ایک ہمت اور ایک بہادری پیدا ہو گئی. اب میں نے اپنے اندر کی اس لڑکی کو تو پہچان لیا جس نے ایک انفرادیت کے ساتھ دنیا میں جنم لے کے کچھ کرنا تھا. بالکل. لیکن وہ انفرادیت دنیا پر کیسے ایسے معاشرے پر کیسے نمایاں کرنی ہوگی جو مطلب میرے جو بہن بھائی تھے وہ آہستہ آہستہ انہوں نے گاؤں سے شہر کی طرف سفر کیا. تو ان کے لیے تھوڑا سا یہ بھی مشکل تھا کہ وہ یہ بتاتے اپنے دوست احباب کو کہ میں ان کی بہن ہوں. اچھا. مجھ سے جو بڑی بہن ہے وہ اس کو اپنی سب سے چھوٹی بہن کہہ کر متعارف کروایا کرتے تھے، اور جب بہن بھائیوں کی تعداد بتاتے تھے تو اس میں سے مجھے مائنس کر دیا کرتے تھے. تو یہ سارا ایک سینیریو تھا، ایک ساری کہانی تھی جو میرے پیش نظر تھی. پھر میں مطلب میرا بچپن کوئی ایسے گڑیوں سے کھیلتے ہوئے نہیں گزرا جس زمانے میں میرے جیسے مطلب لڑکیاں تتلیوں کے خواب دیکھتی ہیں، گڑیوں سے کی شادیاں رچاتی ہیں. اس زمانے میں میرے کانوں میں یہ بات گونجتی تھی کہ مجھ سے کون شادی کرے گا. تو میں بڑی پریشان ہوتی تھی ان ساری باتوں سے. میں بہت چھوٹی تھی، ابھی پڑھنا لکھنا نہیں شروع کیا تھا. تو میرے گھر میں ایک ہوتا تھا کہ چلو کوئی ترس کھا کے شادی کر لے، پھر کوئی بچہ ہو جائے، پھر وہ ہاتھ پکڑ لے. میں تب بھی اتنی مطلب میں یہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتی کہ مجھے کوئی بہت میں کوئی انٹلیکچوئل تھی، یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. میں سوچتی تھی کہ میں اس لیے شادی کروں، اس لیے بچہ پیدا کروں کہ وہ بیچارہ آ کے مجھے سنبھالے. جو اس سے پہلے اس کی ذمہ داریاں ہوں گی وہ کون اٹھائے گا، وہ کس ماحول میں پلے بڑھے گا، کیسے سارا سلسلہ ہوگا. تو ایک اللہ تعالیٰ سے میرا مکالمہ تھا کہ مجھے بتا، اگر اس طرح کے ماحول میں مجھے پیدا کیا ہے جہاں مجھے اپنا آپ منوانا ہے تو پھر مجھے وہ صلاحیت، وہ طاقت دے کہ جس کی وجہ سے میں اپنا آپ منوا سکوں. اور پھر میں نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ مکالمہ کیا تو
वो राहें खोलता चला गया। और वो मेरे बहन भाइयों के दोस्त अहबाब आते थे, उन्होंने बताया कि इसको पढ़ाया लिखाया जा सकता है, इसको आगे बढ़ाया। फिर मेरे एक ही भाई हैं, मैं उन मतलब हमारे यहाँ गांव के माहौल से हम थे तो थोड़ा सा ये भी एक था, बेशक मैं नज़रअंदाज ज़रूर की जाती थी, लेकिन थोड़ा सा ये भी एक फैक्टर था कि उनके जहनों में ये बात थी कि ये अल्लाह के बहुत करीब है, क्योंकि इसको नज़र नहीं आता तो इसकी बात टाली नहीं जा सकती, टाली जाएगी तो फिर अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाली बात है। वो एक नेचुरल सी बात है कि लोग खौफज़दा हो जाते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा फिर मैंने उनसे कहा कि मैंने पढ़ना है। फिर उन्होंने मुझे इब्ने कासिम स्कूल में दाखिल करवाया, जहाँ मैंने मिडल तक तालीम हासिल की। यहाँ आके फिर मैंने ख्वाब सजाए, मैंने सोचना शुरू किया। मतलब मुझे लगता था कि मैं बहुत आगे बढ़ सकूंगी। मेरी एक उस्ताद वहाँ थी, मिस नईम कमर, आपके तवस्सुत से अगर वो कहीं हों, मेरी आवाज़ उन तक पहुँचेगी। मुझे यकीनन मेरे जहन में है, जब पहली बार भी जिक्र हुआ था कि मैं इब्ने कासिम से ज़रूर किसी न किसी को बुलाऊंगी, क्योंकि मैं वहाँ जाती हूँ और मुझे मालूम है कि कितने बच्चे बच्चियों की ज़िंदगियों में रोशनी भरी है। बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर वहाँ से कोई आएगा। वो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम वकील बनना, तुम बहुत अच्छी वकील। तो मैंने पहले अपने आप को वो वकीलों वाले कोर्ट में देखना शुरू कर दिया। यानी मेरे ख्वाब का आगाज़ इस तरह से हुआ। फिर मेरे बहन भाई सैर करने जा रहे थे लाहौर, इस्लामाबाद, तो मुझे नहीं लेके जा रहे थे। वो ये कहते थे कि कैसे तारुफ़ करवाएंगे। तो ये वो खातून थी मिस नईम कमर, वो कहती थी नहीं, तुम ज़िद करो, तुम बताओगी तो लोगों को पता चलेगा कि तुम सैर कर सकती हो, चीज़ों को महसूस कर सकती हो, वरना तो लोग ये समझते हैं कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा तो तुम्हारी क्या हैसियत है। और इस तरह से मेरा बचपन। फिर मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक मैंने सवार हुसैन शहीद स्कूल से किया। मतलब मैं मुल्तान की पहली नाबीना लड़की थी जिसने रेगुलर मैट्रिक किया, माशाल्लाह। और मतलब बड़े अच्छे नंबरों से मैंने मैट्रिक पास किया। वहाँ भी थोड़े से मुझे हर्डल्स फेस करना पड़ी। वो आर्मी का स्कूल था। वो वहाँ पे मुझे एडमिशन नहीं दे रहे थे। वो कहते थे हम सिविलियंस के बच्चे वैसे नहीं लेते, तो ये तो वैसे ही देख नहीं सकती, इसको कैसे हम लें। तो मैंने फिर इसरार करके एडमिशन लिया, तो प्राइवेट उन्होंने मुझे बैठने की इजाज़त दे दी। अब जब भी मेरा पेपर होता था, किसी कर्नल का विजिट होता था, मुझे या तो पिछले ग्राउंड में छुपा दिया जाता था या फिर मुझे घर भेज दिया जाता था। अगले दिन मेरा पेपर होता था। तो इस सारे सिनेरियो में कोई और होता, मैं कहती हूँ वो हौसला हार जाता। बिल्कुल, शायद स्कूल ही छोड़ के भाग जाता कि इतनी इंसल्ट, यानी इतना आपको डिग्रेड करना कि आप बैठ ही नहीं सकते, आप लोगों के सामने आ ही नहीं सकते। लेकिन फिर जब मैंने 9th क्लास में साइंस और आर्ट्स के दोनों सेक्शंस में टॉप किया, तो फिर मेरी टीचर्स को लगा कि अब कर्नल साहब से बात कर लेनी चाहिए, अब मुझे मंजर आम पर ले आना चाहिए। फिर मैंने एक किया कि मैंने फिर उन्होंने मुझे दाखिल किया और रेगुलर मैंने इम्तिहान पास किया। 603 नंबर लिए, 800 में से मैट्रिक में उस वक्त हुआ करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसी तरह आगे बढ़ती गई। अब आप अपनी माशाल्लाह। अभी आपने ये बात की ना, तो कि किस तरह से वो स्टडी का एक पीरियड आपने गुजारा, और फिर उसके बाद जब तक आप टॉपर नहीं हो गई या जब तक आपने अपना आप मनवा नहीं लिया, वो तब तक आपको कबूल नहीं किया गया, मुआशरे ने भी और उस स्कूल ने। मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है, उन्हीं से ही मंसूब है। आप तो माशाल्लाह ख़ुद उर्दू को बेहतर समझती हैं, बल्कि आप उसको मुझे बताइएगा कि सही है या नहीं। जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाजन, जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाजन, कहते हैं उसी इल्म को अरबाबे नज़र मौत। तो नाजरीन, ये गुफ्तगू आगे जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। मैंने आपसे कहा था कि आज ऐसे गेस्ट हैं कि उनकी गुफ्तगू सुनकर हम इस कदर मदहोश हो जाएंगे कि हमें ये याद ही नहीं रहना कि ब्रेक का वक्त हो गया। इंशाल्लाह ये ब्रेक के बाद मिलते हैं। वजूद ज़न। हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता।
Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वजूद ज़न। वेलकम बैक नाजरीन। आज वजूद ज़न जो कि 14 अगस्त स्पेशल जश्न आज़ादी स्पेशल है और आज इसमें बहादुर ख़वातीन का जिक्र हो रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं आज एक बहुत ही बहादुर ख़ातून और बल्कि इस वतन की एक बहादुर बेटी, और वो अपनी दास्तान ख़ुद सुना रही हैं। और यकीनन आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारे ख़ित्ते में किसी औरत का, एक नॉर्मल औरत को भी अपना आप मनवाना कितना मुश्किल है, चाहे जाए कि जिसके साथ अल्लाह ताला ने कुछ स्पेशल जो है वो उनको बनाकर भेजा हो। अच्छा, तो हम डॉक्टर साहिबा बात कर रहे थे कि किस तरह से जब मैट्रिक आपने पास किया तो उसके बाद आपको ऑन किया गया एक तरह से, तो इस ऑनरशिप की कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। जी, फिर कर्नल साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि अच्छा, हम तो ये वो ज़माना था ना, आप यूँ कह लीजिए 97-98 का ज़माना था। सही। उस वक्त इस तरह की कोई भी अचीवमेंट कोई इस तरह के शख्स से वो बायसे हैरत भी होती थी और बायसे मसरत भी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्योंकि इदारे इतने ज़्यादा इदारे नहीं थे, फिर लोग इतनी हिम्मत भी नहीं करते थे। फिर जब कर्नल साहब ने मुझे देखा, मेरी बात सुनी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको आगे भी अगर फेडरल कॉलेज में दाखिला लेना है, कहीं मतलब आपको आर्मी से कुछ चाहिए, तो हम आपके साथ खड़े हैं, और हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। बल्कि फिर मेरे एडमिशन में कुछ हर्डल्स पेश आ रही थी, तो उन्होंने ही फिर काफ़ी ज़्यादा मेरे टीचर्स को भी इनकरेज किया कि नहीं नहीं, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको फेस करें, और इस बच्ची को लिविंग सर्टिफिकेट उस स्कूल से जहाँ से छोड़ कर आई है मिडिल के बाद, वहाँ से लेके आप इसको एडमिशन दिलाएं। और जब मेरा रिज़ल्ट आया तो बाकायदा उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया था। स्कूल में दोबारा मिसेस नरजिस ज़ैदी थी, उन्होंने बुला के फिर मुझे वो कर्नल साहब से भी एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिलवाया था। और फिर एक कहानी सिलसिला, मतलब एक होता तो है ना, पहले तो आप देखते हैं तो सुनते हैं कि अच्छा, प्रिंसिपल साहिबा ने भी यही तासुर लिया ना। वो कहती थी, मुझे भी खुद ये लगता था कि कोई मैली कुचैली सी लड़की होगी जिसको ना पहनने का पता होगा ना ओढ़ने का पता होगा। मुझे क्या पता था इतनी नफीस लड़की है जो है, जिसको अल्लाह ताला ने आँखों से महरूम किया है, लेकिन बसीरत बहुत दी है। तो ये उनके वर्ड्स थे। तो उसके बाद फिर मैंने कॉलेज, डिग्री कॉलेज जो वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान है, जहाँ उर्दू डिपार्टमेंट की मैं हेड हूँ, वहाँ से मैंने FA तक तालीम हासिल की। अच्छा, मेरे साथ थोड़ा सा ये होता था, मतलब एक हर्डल्स की कहानी है। मैं इसलिए सुना रही हूँ ताकि बाकी जो लोग हैं जिनके पास सब कुछ है वो हिम्मत ना हारे। बिल्कुल। तो मैं फर्स्ट ईयर के पेपर तो मैंने आराम से दे दिए। सेकेंड ईयर के पेपर्स में मुझे एक राइटर जो दी गई वो 9th क्लास की थी, यानी 8th क्लास का भी उसने इम्तिहान पास किया था और मैं सेकेंड ईयर के पेपर दे रही थी। सही। अच्छा, मेरा मजमून अरबी था। अब मुझे अरबी उस बच्ची को पढ़नी नहीं आती थी। अब वो पेपर मतलब अरबी का पेपर इस तरह से होता था कि वो अरबी टेक्स्ट था, उसकी ट्रांसलेशन लिखना होती थी। सही। अब मुझे टेक्स्ट पढ़ती तो मैं ट्रांसलेशन लिखती ना। सही। उसको नहीं पढ़नी आई। फिर जो इन्विजिलेशन पे लोग थे उनको मैंने बुलाया, उनको भी नहीं पढ़नी आती थी। सही। फिर नंबर 2 स्कूल बना था हमारे यहाँ, हमारा जो सेंटर उस वक्त बना था, तो उस स्कूल की एक अरबी की टीचर को बुलाया गया मेरे लिए कि वो पेपर पढ़ के सुना दे। सही। अच्छा, मुझे थोड़ा सा मैं खौफजदा हुई कि जो बच्ची पढ़ नहीं पा रही अरबी, वो लिखेगी कैसे। मैंने ख़त भी लिखवाना था अरबी में जो रिक्वायर्ड था। तो मैंने उस टीचर से कहा, मैंने कहा मैं आपको बोलती हूँ, आप ना रफ पेपर पे वो ख़त लिख दें, फिर वो बच्ची मेरे को आंसर शीट पे उसको उतार देगी। ये वो कर रही थी बेचारी मेरे लिए, तो चेकिंग की टीम आ गई। उन्होंने कहा एक नाबीना लड़की पेपर हल करवाते हुए पकड़ी गई। तो अच्छा खासा केस बन गया। मैंने कहा मुझसे आप सुन लें। अच्छा, फिर मैं घर गई अपनी उस्ताद को, मेरी उस्ताद मिसेस निघत इफ्तिखार जो मुझे उर्दू पढ़ाया करती थी, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा ये सूरत हाल हुई है, आप तो मुझे मेरी कारकर्दगी से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, आप उनको बताइए कि क्या सूरत हाल है। तो वो तो सारे अमले को भी उन्होंने डिसमिस कर दिया है कि आपने इनको पेपर हल करवाया है, हालांकि वो मैं सुना सकती हूँ पेपर, सारा कुछ है। जब उन्होंने फ़ोन किया, फिर जो सेक्रेटरी थे उन्होंने शाम को, मुझे PTCL का ज़माना होता था, फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आप सुनाएं पेपर।
میں نے ان کو پیپر سنایا, انہوں نے باقاعدہ مجھ سے پھر معذرت کی. صحیح. لیکن اخبارات میں یہ صبح اگلے دن کے اخبارات میں تھا, ایک نابینا لڑکی پیپر حل کرواتے ہوئے پکڑی گئی. شکر کرتی ہوں میں کہ میرا نام بھی غلط لکھا اور میرا رول نمبر بھی غلط لکھا, تو بہت سارے سوالوں کے جواب دینے سے میں بچ گئی. لیکن ایک میرے خالو کو پتہ چل گیا, اس نے کہا تم نے پیپر, میں نے کہا خالو ہاں انہوں نے ایک پیپر لکھا, میں تو سارے پیپر حل کروائے ہیں. صحیح. تو جب بھی میں پیپر کر رہی ہوتی تھی, پیپر کے دوران وہ پرنسپل مجھے کہتی تھی آپ نے مجھ سے مل کر جانا ہے. تو یہ وہ ڈپریشن تھا جس میں نے ایف اے کا امتحان دیا, اور 747 مارکس میں ایف اے میں لیے, مطلب اس ڈپریشن میں پیپر دے کے. صحیح. تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ آپ نے پھر جب مطلب ایم فل اور پھر اس کے بعد یہ جو چوائس تھی یہ کس کی تھی کہ آپ کو کون سی فیلڈ میں جانا ہے؟ گھر میں کوئی سپورٹ کر رہا تھا یا آپ اپنی مرضی سے؟ میں یہ بڑی معجزانہ سی سلیکشن ہوئی ہے, پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کچھ ایسا ہوا ہے. میں جب چھوٹی کلاسز میں ہوتی تھی تو میری کزن تھی شہناز باجی اور بہن کوثر باجی, وہ مجھے کہتی تھی تمہاری اردو بہت اچھی ہے تو تم اردو میں ایم اے کرو. میں کہتی تھی میری مت ماری گئی ہے میں اردو میں ایم اے کروں, میں نہیں کروں گی, میں نے تم لوگوں کا بگاڑا کیا ہے کہ مجھے اردو میں ایم اے کرنے کی ترغیب دیتے ہو. اچھا. تو پھر میری ایف اے میں جو ٹیچر تھیں مسز نگہت افتخار, جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے, ان سے متاثر ہو کے میں نے ایف اے میں مطلب پھر بی اے میں اردو لٹریچر لیا, ورنہ میری انگلش لٹریچر لینے کی خواہش تھی. اچھا. تو اردو لٹریچر پھر میں نے پڑھا, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اور جہاں پہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزت لکھی ہو, بالکل جہاں پہ رزق لکھا ہو, آپ کو وہی فیلڈ چوز کرنا پڑتی ہے. ورنہ تو آپ کو پتا ہے, میں نے تھوڑی دیر پہلے کہ میں وکالت سے خواب دیکھنا شروع کیا کہ میں وکیل بنوں گی, لیکن یہاں تک آ گئی. پھر علامہ اقبال کی شاعری پہ ریسرچ پہ پہنچ گئی آپ, کیسے؟ یہ علامہ کوئی اقبال عشق تھا ان سے یا ان کی پوئٹری نے آپ کو انسپائر کیا؟ علامہ اقبال سے مجھے شروع سے ہی عشق تھا. مطلب میں جب ابن قاسم میں ہی پڑھتی تھی تو بریل میں ان کی کتاب تھی بانگ درا, وہ دستیاب تھی. یہ بھی ایک چیلنج ہے بالکل کہ بریل میں بہت زیادہ کتابیں نہیں, بہت زیادہ کتابیں نہیں ہیں. تو اقبال کو میں نے پڑھا, اقبال کے بہت سارے اشعار مجھے اپیل کیے, جیسے ان کا ایک شکوہ میں ایک پہلا بند ہے شکوے کا, جس میں وہ کہتے ہیں کہ کیوں ضیاکار بنوں, سود فراموش رہوں, فکر فردا نہ کروں, محو غم دوش رہوں, نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں, ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں, جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو, شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو. تو مجھے ایک اعتماد ہوا, اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ آیا کہ اللہ سے بھی بات کی جا سکتی ہے, اور بالکل ایسے ہی بات کی جا سکتی ہے جیسے آپ اپنے دوست سے بات کرتے ہیں. ورنہ ہمیں بچپن میں تو ڈرایا گیا نا کہ اللہ ایک یا تو مہربان بابا ہے جو اچھے کام کرے گا, اس کے ساتھ بہت مہربان ہے, یا وہ ہمیں تتے کڑھا کا ایک کانسیپٹ ہمارے ابا دیا کرتے تھے کہ اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا تو اللہ میاں نے تتے کڑھا میں پکڑ کے ڈال دینا ہے. تو وہ ایک کانسیپٹ تھا کہ ایک ڈرے ڈرے سہمے سہمے سے ہم اللہ سے رہتے تھے. اقبال وہ خوف نکال دیا, اس نے وہ خوف نکال دیا. اور پھر میں نے اقبال کی جو خطبات تھے اس میں تصور کشف پر بات کی. تو اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید میں نے اقبال کو یہاں کوئی صوفی ثابت کرنے کی کوشش کی, یا میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اقبال جو نظریہ پیش کر رہا ہے کشف کا, وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو بھی آپ لوگوں کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ مجھ پر کشف ہوتا ہے, مجھ پر کرامات ہوتی ہیں, اس کو تنقید کی کسوٹی پر پرکھیں کہ اس کا دعویٰ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ بعض اوقات آپ لوگوں کو شیطان بھی گمراہ کرتا ہے, ایسے الٹے سیدھے خواب آپ کو آ جاتے ہیں جن کی تعبیر آپ بڑے اپنے من چاہے انداز میں کر لیتے ہیں. تو اس سارے اقبال کہتے تھے کہ کس کو آپ صاحب کرامت مانیں, کس کو نہ مانیں. یہ ساری چیزیں میری دلچسپی کا موضوع تھی. فلسفہ ویسے ہی مجھے پسند رہا, تو اس لیے میں نے اقبال کی شاعری, اقبال کے خطبات پر پھر ریسرچ کی, جس پر بڑے بڑے کام نہیں کرتے. بالکل بالکل. اور پی ایچ ڈی کا کیسے آگے سلسلہ بنا؟ پی ایچ ڈی کی طرف میں جب آئی تو یہ بھی ایک اتفاق ہی تھا. مطلب مجھے لگتا تھا ابھی مجھے پی ایچ ڈی نہیں کرنی چاہیے, شاید مجھے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے, بہت مطالعہ کرنا ہے. لیکن
میری ایک کولیگ ہیں وہاں پہ، میں میری جاب ہو گئی تھی اسلام آباد میں نا. بالکل. یہ بھی ایک کہانی ہے ہاں. کہ میں پہلے بہاولپور میں جاب کرتی رہی. ہاں. پہلے پنجاب کالج میں پڑھایا، پھر بہاولپور میں جاب کی، پھر اسلام آباد میں میری ٹاپ میرٹ پہ سلیکشن ہوئی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت. صحیح. تو جب میں میڈیکل فٹنس کا ایک سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے وہ لینے گئی تو ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے یوں دیکھا، میری آنکھیں یوں کھول کے، اچھا. اور مجھے کہا کہ آپ کو کوئی بیماری ہے. اچھا، میں پریشان ہو گئی، کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب. اچھا. تو میں نے کہا جی سر کیا؟ کہتے ہیں آپ دیکھ نہیں سکتی. اچھا، مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا تھینکس فار یور کائنڈ انفارمیشن، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا آج تک. تو اچھا اس کو پتہ نہیں، پھر اسی بات سے چڑ ہوئی، اس نے مجھے انفٹ کر دیا. اس نے کہا نہیں تم نہیں جاب کر سکتی. اچھا. اچھا، جو جس ڈپارٹمنٹ مجھے مطلب میں یہ بھی فیڈرل کا ادارہ تھا جہاں میں سلیکٹ ہوئی مارگلا کالج کے لیے. اب اس ڈپارٹمنٹ نے، منسٹری آف ایجوکیشن نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. انہوں نے باقاعدہ خط لکھے، سارا کچھ کیا. پھر اپیلیٹڈ بورڈ میں گئی تو وہ پھر وہاں پہ بھی ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا این او اسی رکھتے لائیے پر ان نے کہنا ہے مینوں پیپر چیک کرنے واسطے کوئی کڑی دے دو. میں نے کہا سر میں نہیں کہوں گی، کیونکہ مجھے اپنی شناخت کے سفر میں نکلی ہوں اور مجھے ابھی خود یہ سب کچھ پے کرنا ہے. میں آپ اداروں پر بوجھ ڈالے بغیر پہلے یہ ثابت کر لوں کہ میں کچھ ہوں، میں معاشرے کو کچھ دے سکتی ہوں. اگر معاشرہ یہ مان لے گا کہ میں کچھ دے سکتی ہوں پھر یس میں ڈیمانڈ کروں گی کہ مجھے کوئی ریڈر دے دیں. لیکن اچھا اس کے بعد پھر وہ خیر میرا ہو گیا اس میں اپیلیٹڈ بورڈ میں جب گیا کیس تو میری جاب ہو گئی. پھر میری ایک کولیگ تھی وہاں پہ فرح مختار شاکر، انہوں نے بڑا مجھے بوسٹ اپ کیا کہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے تم پی ایچ ڈی کرو. وہاں ڈاکٹر نجیبہ عارف ہیں، وہ بہت اپنے اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں اور بہت اچھی ہیں. تو پھر میں نے ان کو فون کیا، تپتی دوپہر تھی، اور میں نے ان سے کہا کہ میڈم میں ایسے پی ایچ ڈی میں داخلہ لینا چاہتی ہوں تو ٹیسٹ ہے آپ کا، تو آپ رائٹر مجھے خود دیں گے یا میں لے کر آؤں؟ انہوں نے کہا ہمیں آپ پر بھروسہ ہے. میں نے کہا میں اس طرح سے پوزیشن ہولڈر ہوں، میں نے ایم اے میں ریکارڈ بریک کیا ہے، یعنی 16 سال کا یونیورسٹی کا ریکارڈ بنایا تھا میں نے، 694 نمبر لے کے ایم اے کیا تھا جب. تو انہوں نے کہا ہمیں آپ پر بھروسہ ہے آپ. تو میں نے کہا میں نے ریکارڈ بریک کیا. تو انہوں نے کہا ہم آپ کا انتظار کریں گے. یہ پہلی بار مجھ جیسی کو کسی نے کہا تھا کہ ہم آپ کا انتظار کریں گے. ایسا نہیں آج میں نے بغیر بھی کیا ہے. سنے، اور میں نے بغیر تو بہت دیکھے. مہینے انتظار کیا کہ کب وقت دیتی ہیں آپ مجھے. تو یہ پہلا ٹائم تھا اور مجھے گرمی میں اتنی شدید ٹھنڈک کا احساس ہوا کہ میں بتا نہیں سکتی. بس پھر میں نے پی ایچ ڈی کا ارادہ ٹھان لی کہ میں پی ایچ ڈی کروں گی، اور بہت ساری ہرڈلز آئیں. جاب کے ساتھ پی ایچ ڈی کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا. بالکل. 2:30 بجے میں فارغ ہوتی تھی، 2:30 سے 5 بجے تک میری ریڈر مجھے ٹائم دیتی تھی. تو 2 ایکسٹینشنز لے کے بہرحال میں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھ لیا. صحیح. تو لیکن زبردست. اور اب پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے کیا ارادہ ہے آپ کا؟ پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے ایک تو خیال یہی ہے کہ باہر چلی جاؤں. دوسرا اسلامک یونیورسٹی نے بھی اب یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے تو شاید یہیں سے کر لوں. دیکھیں جو حالات جس طرف لے گئے اسی طرح. کیونکہ اقبال سے آپ انسپائر ہوئیں اور پھر آگے انہی کی جو شاعری ہے اور انہی کی جو بات ہے انہی پہ آپ ریسرچ کرتی رہیں. ہم 14 اگست کے حوالے سے خصوصی پروگرام آج کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے 2 قومی نظریہ پہ بات نہ کی تو یہ ادھورا رہ جائے گا. ہاں جی. دیکھیں پاکستان ہر رہنما کی سمجھ میں آیا کہ یہ ہونا چاہیے. آپ سر اقبال کی بات کرتے ہیں، سر سید بھی آغاز میں کہتے تھے کہ ہندوستان، ہندو اور مسلمان دلہن کی 2 آنکھیں ہیں، اگر ایک زائل ہو جائے تو دلہن کی ساری خوبصورتی زائل ہو جائے گی. پھر ان کو لگا کہ نہیں، ہم اپنے اقدار کے حوالے سے، اپنے رہن سہن کے حوالے سے، اپنی زبان کے حوالے سے ایک مختلف قوم ہے، ہمیں علیحدہ ایک قوم کی حیثیت سے کنسیڈر کرنا ہونا چاہیے. بالکل. اقبال بھی پہلے یہی کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. تو اس کے بعد پھر اقبال نے ہی ایک زبردست جو خطبہ دیا کہ مسلم اکثریت کے علاقوں میں مسلمانوں کا ایک علیحدہ ریاست قائم ہونی چاہیے. یہ دراصل اقبال کی وہ بصیرت تھی جو میں سمجھتی ہوں کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا. اقبال نے عزت ہے
جو مدینہ کے بعد دوسری اسلامی ریاست کے طور پر وجود میں آئی، اور ظاہر ہے کہ جو اس ریاست کا ایک منصوبہ لانے والے تھے یا خیال پیش کرنے والے تھے، اور جو اس خیال کو حقیقت میں ڈھالنے والے تھے، وہ اللہ کے کوئی محبوب بندے ہوں گے۔ میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ ایک بہت قدیم بزرگ تھے، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، انہوں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ خواب میں ایک پینٹ کوٹ میں ملبوس شخص دبلا پتلا نظر آیا۔ سب نے کہا کہ یہ کون آ گیا ہے، یہ فرنگی ہے، اس کو نکالو، یہ وہ۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خوش آمدید کہا، اور کہا کہ ان سے اللہ نے بہت بڑا کام لینا ہے، یہ محمد علی جناح ہیں۔ یہ پریڈکشن بندہ نواز گیسو دراز کی مطلب اس کام کے آغاز سے پہلے تھی کہ انہوں نے بتا دیا کہ کوئی محمد علی جناح جو ہے وہ یہ کام کرے گا۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایشیا سے ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، جس کی اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے یہ پریڈکشن، یہ مطلب وضاحت کی کہ سارے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو یہ وطن جو ہے، آج آپ بہت مایوس ہوں گے اس سے، آج آپ بہت فرسٹریٹڈ ہوں گے پاکستان کے حالات سے، پاکستان کی اکانومی سے، پاکستان کی معاشرت سے، پاکستان کی اخلاقیات سے، لیکن بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ایک پاکستانی، میرا یہ ایمان ہے کہ اس کے بنانے میں جو محنت ہوئی، جو قربانیاں دی گئیں، اللہ تعالیٰ وہ ضائع نہیں کرے گا، اور بے انتہا اندھیروں کے باوجود ایک ایسی صبح طلوع ضرور ہوگی جس کی ہم آپ سب منتظر ہیں، اور وہ جلد ہو بدیر ہو، لیکن اسے ہونا ہے، کیونکہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ محنت ضائع نہیں کرتا۔ بالکل بالکل۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہاں تک جو ہے وہ آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ابھی تو آپ سے کچھ شاعری پہ بھی بات کرنی تھی، لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت ہم نے کافی جو ہے وہ گفتگو کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں چاہوں گی کہ آخر میں پروگرام کا یہ بالکل ایک اختتام ہے، آپ آخر میں ہماری بہنوں کو، شروع میں بھی آپ نے پیغام دیا، لیکن اپنی زندگی سے جو بھی ایسی چیز جو آپ سمجھتی ہیں کہ ان تک پہنچے تاکہ ان کی زندگی میں وہ روشنی بھر جائے جو آپ کی زندگی میں ہے، وہ ان بعض کو ضرور اوقات پیغام دیں حالات آخر ایسے میں۔ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہ آگے کوئی راستہ ہے، نہ پیچھے کوئی راستہ ہے۔ اس وقت آپ اپنے اندر کے گوگل کو ٹٹولیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر صلاحیتوں کا ایک جہان، ایک امکانات کا ایک وسیع جہان آباد کیا ہوا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو گوگل سے مل جاتی ہیں، لیکن آپ کی ہی ایجاد ہے یہ گوگل بھی۔ آپ اپنے دماغ سے جب کام لیں گے، آپ اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے جب کام لیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے وہ راستے کھول دے گا جن پر چل کر آپ اپنی شناخت بنا سکتے ہیں۔ کبھی بھی دنیا میں یہ نہ سوچیں زندگی میں کہ آپ کو بیکار پیدا کیا گیا ہے، یا یہ جو حالات آپ کے لیے پیدا ہو گئے ہیں جس میں آپ روایات کے شکنجے میں جکڑ دیے گئے ہیں، یا جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اب آگے پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ حالات صرف آپ کو آزمانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس میں گھبرانے کی بجائے اگر آپ اپنی صلاحیتوں سے کام لیں، اور اب اگر آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس راستے سے نکلنے کی کیا آپ کے اندر کیپیسٹی رکھی ہے، تو مشکل سے مشکل وقت کو بھی آپ بہت آسانی سے آسان بنا سکتی ہیں اپنے لیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت کمال بات کی آپ نے، اور یہ یقیناً انسپریشن ہے، آپ کی تو پوری پرسنالٹی ہی انسپریشن ہے۔ ابھی باتیں کم ہوئیں لیکن پھر بھی وجود زن میں تشریف لانے کے لیے میں شکر گزار ہوں آپ کی، اور مجھے بہت اچھا لگا۔ کبھی انشاء اللہ تعالیٰ پھر کبھی میں ضرور چاہوں گی کہ ہم صرف آپ کے جو مقالے ہیں ان پہ بات کریں، اور وہ کیونکہ اپنی جگہ پر ایک الگ جہان رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم ڈاکٹر صاحبہ سے اجازت لیں گے۔ یہ کہیں بانو قدسیہ کا لکھا ہوا میں نے ایک فقرہ پڑھا تھا کہ عورت کا حسن نہیں، اس کا جذبہ متاثر کرتا ہے، اور پھر یقین جانیے کہ صنف نازک تو بس تخلص ہے، ہم لڑکیاں بہت بہادر ہوتی ہیں، اور یہ جو کامیابیوں کا سفر ہے وہ چاہے ڈاکٹر شاہدہ رسول کا ہو یا میرے اس پروگرام میں آنے والی کسی بھی مہمان خاتون کا، مہمان بچی کا، کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس کو بھی لے کر آتے ہیں، تو وہ سفر ہمیشہ اندھیروں سے شروع ہو کر اجالوں کا ہی ہوتا ہے۔ یہ اجالا ان کے اندر رب طرح دیتا ہے، اور یہ ہمت بھی رب کی دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارے وطن کو ایک نور سے بنایا ہے، سمجھ لیں وہ اسی جذبے کا نور تھا،
اسی ایک مثبت جذبے کا کہ یہاں پر رہنے والے بہت ہی امن سے رہیں اور محبتیں بانٹیں. جس طرح ڈاکٹر شاہدہ رسول اب اپنے اسٹوڈنٹس کو بانٹ رہی ہیں بہت ساری محبتیں اور علم کا نور، اور اسی طرح یہ نور آگے سے آگے چلتا جا رہا ہے اور آگے اسی طرح چلتا رہے گا جب تک پاکستان اسی طرح آپ کی دعاؤں سے، محنت سے، ہمت سے اسی طرح آباد اور قائم رہے گا. یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے اس کو مشکل وقت سے نکالنا ہے. ہم سب دونوں مل کے اس وقت نعرہ لگائیں گے، کیوں ڈاکٹر صاحبہ؟ جی. اب سائمہ علی کو آج کے پروگرام سے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے کسی اور چمکتے ستارے کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. ISP پائندہ باد. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درود. شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں. مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی، لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون. وجود زن ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا.